اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں کو سلام عرض ہے۔ سامعین گرامی، اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ ہو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے انتہائی اہم، وقت کی ضرورت، خلافت باطنیہ کا تصور اہل سنت میں، مگر یہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی موضوع ہے۔ یہ کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور ان کے بارے میں جو علم ہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں کیا کیا ہے۔ اب ہم امام مہدی علیہ السلام تک آ چکے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اب سے یہ اقساط مخصوص ہوں گی۔ پہلی یہ قسط امام مہدی علیہ السلام سے مخصوص ہے، یعنی کہ یہ 7ویں قسط ہے اس سیریز کی، اور اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، جو ماڈریٹ لوگ ہوتے ہیں، کہ قرآن مجید میں کہاں متقدمین کی تفسیر میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کسی قرآن کی آیت میں۔ اگر ملتا ہے تو دکھایا جائے۔ 2 کتابیں ہم پیش کر رہے ہیں، ایک تنویر الاظہار ترجمہ نور الابصار کا، یہ اہل سنت کے جید عالم شیخ مومن بن حسن مومن شبلنجی مستند عالم ہے، شیعوں کے خلاف جو ہے وہ نظریات پر کافی انہوں نے اس پہ بات کہی ہے، یعنی کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ فکر سے بہت دور ہیں۔ دوسری کتاب الصواعق المحرقہ ابن حجر مکی کی، یہ تو شیعہ کے رد میں لکھی گئی تھی کتاب۔ یہ ان دونوں کتابوں میں ہی اگر امام مہدی علیہ السلام کی قرآن کی آیت میں اشارہ ہے تو پھر یہ زیادہ ٹھوس دلیل ہوگی، اور ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ بزرگ اور دونوں بزرگ دیوبندی بریلوی اہل حدیث تینوں کی ہاں جو ہے وہ مستند ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ نور الابصار والے کی کتاب جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 134 پہ ہم جب آتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ آیت ہے، آپ یہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی بقا اللہ کے اس ارشاد کی تفسیر ہے۔ یہ آپ کے سامنے ارشاد میں نے تلاوت کیا، اب اس کا ترجمہ، تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک برا منائے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ مقاتل بن سلیمان اور اس کی تفسیر میں مطابق مفسرین کی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، وہ یقیناً قیامت کی نشانی ہے، یعنی کہ وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں جو آخر زمانے میں تشریف لائیں گے۔ تو اس سے یہ رد ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ ہم دوسری کتاب الصواعق المحرقہ سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر، اس کا صفحہ نمبر ہے جو ہے 387 ہے، اور 387 میں ہم جب آپ کے سامنے وہی والی آیت جو ہے وہ علم الساعہ والی آیت آپ کو دکھاتے ہیں، اور وہ قیامت کی نشانی ہے۔ مقاتل بن سلیمان وہی والا حوالہ، اور ان تابع مفسرین نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ یہ آیت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب یہ شبہ چلا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کچھ نازل نہیں ہوا، کوئی قرآن میں کنایتاً بھی اشارہ نہیں ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ اگرچہ بہت ساری آیاتیں ہم نے 2 دکھائی ہیں اہل سنت کی جید تفاسیر سے، وہ بھی ان کتابوں سے دکھائی ہیں جو اہل تشیع کے رد میں ہیں، تاکہ دلیل مضبوط سے مضبوط تر ہو سکے، کہ کہیں ہم اہل تشیع کا مقدمہ تو پیش نہیں کریں، نہیں، اہل تسنن کی جید کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اب ہم آپ کو ایک اور بحث سمجھا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ احمدی حضرات جو ہیں، جو ختم نبوت کو نہیں مانتے ہیں، ان کے ہاں ایک اور بحث ہے، وہ یہ کہ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخصیت ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اور اس پر دلائل دیتے ہیں۔ اس پر انہوں نے ایک ضعیف حدیث کو دلیل پکڑا ہوا ہے۔ آئیے ہم آپ کو پہلے ان کی زبانی آپ کو سناتے ہیں کہ وہ کیا مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کو ایک مانتے ہیں، اور وہی اسی کا ظہور غلام احمد قادیانی صاحب کو سمجھتے ہوں۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کون سی روایت سے وہ دلیل پکڑتے ہیں، اور پھر اس کا رد بھی پیش کریں گے۔ ملاحظہ احمدی فرق کیا ہے جو سب کے درمیان اور احمدیوں کے درمیان تفریق کر دیتا ہے، یہ بات ہے۔ وہ صرف یہ فرق ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ جس امام کو خدا نے بھیجنا تھا، جس کا وعدہ فرمایا تھا، وہ آ چکا ہے، وہ ظاہر ہو چکا ہے، اور تم لوگ
इंतजार में बैठे हो, उसको पहचान नहीं सके या जिद और तासुब की वजह से उसका इनकार कर बैठे हो। और दूसरा बुनियादी फर्क यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, जिंदा आसमान पर नहीं बैठे हुए। उनका इंतजार करके अपने मुस्तकबिल को मजीद बर्बाद ना करो। आसमान से कोई नहीं उतरेगा, जिसने आना था वो आ गया है। यही ईसा है, यानी मानवी तौर पर यही महदी है, इसको मानो तो तुम्हारा भला है। जी सामीनी गिरामी, आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम एक ही हैं, और वो हैं अहमद कादियानी साहब। तो भाई अब वो कौन सी दलील है कि जिसकी बिना पर ये लोग ये कह रहे हैं? तो वो दलील जो है वह अस्सवाइकुल मुहर्रिका में ही मैं आपको दिखाता हूँ। वो हदीस है जिसको हाकिम ने भी लिखा है और दीगर जो है वो मुफस्सिरीन ने भी लिखा है। हम आपको पहले वो हदीस जो है वो दिखाते हैं। और इस फ़िरक़ा कादियानी के पैदा होने से कई सौ साल पहले का बुजुर्ग है ये इल्ज़ाम ना हो कि ये कादियानी के ख़िलाफ़ किताब इसने लिखी है इसलिए कादियानी का रद्द कराए। कादियानी के 100 से भी ज़्यादा साल पुराना है, बल्कि कई सौ साल पुराना बुजुर्ग है ये। और ये क्या कह रहा है, ये लिखा है इन्होंने। और फिर हदीस ला महदी इल्ला ईसा, यानी कोई मेहदी नहीं है सिवाय ईसा के, ये रिवायत आई है, ठीक, की तावील होगी वो भी इसके साबित हो जाने की सूरत में। वगरना हाकिम ने कहा है, हाकिम निशापुरी जिनकी किताब मुस्तदरक लिल हाकिम है, हाकिम ने कहा है कि मैं तो इसे हुज्जत पकड़ने के लिए नहीं बल्कि ताज्जुब के लिए लाया हूँ। और बेहक़ी ने कहा है कि इसमें मोहम्मद बिन खालिद मुतफर्रिद है और हाकिम ने इसे मजहूल कहा है, रावी मजहूल है और इसकी असनाद में भी इख्तिलाफ है। और निसाई ने सराहत के साथ इसे मुनकर करार दिया है। और दूसरे हुफ़ाज़ हदीस ने जज़्म के साथ बयान किया है इससे पहले बयान होने वाली अहादीस में, जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम को औलाद फ़ातिमा से करार देती हैं, इनकी असनाद असाह हैं। यानी कि वो जो जिन अहादीस में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद हैं वो सही तरीन है। और इसकी ये जो ला महदी इल्ला ईसा है, इसकी रिवायत में तो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, बहुत कमज़ोर है। तो ये इस बात से ये रद्द हो जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम एक ही शख्सियत हैं, बल्कि दो अलग अलग शख्सियत हैं। मगर अब हम इसको मज़ीद आपके सामने वाज़ेह करेंगे सियासत्ता जो कि कादियानी भी मानते हैं उसकी रोशनी में। जी ये किताब तो आप जानते ही हैं, जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2, इसके सफ़ा नंबर 49, इसका सफ़ा नंबर 49 है और हदीस नंबर जो है वो इसकी बाब नंबर 56 है और हदीस नंबर 103 है। जाबिर बिन समरा, हमने इस हदीस को बहुत मर्तबा दिखाया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरे बाद 12 अमीर होंगे। कितने अमीर होंगे? 12 अमीर होंगे। ठीक है, तो अब ज़रा सुनिएगा कि अमीर होंगे 12 और 12वां है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये तो इस बात पर तो मुत्तफ़िक़ हैं लोग, मगर ये करेंगे ये 12वां जो इमाम मेहदी भी है, ईसा भी है। तो हम इसको साबित करेंगे कि ये 12वां अमीर कोई और है मुसलमानों का और ईसा अलैहिस्सलाम कोई और है। आइए हम चलते हैं सही मुस्लिम की तरफ। ये किताब है सही मुस्लिम शरीफ मुख्तसर शरह व तर्जुमा, जिल्द अव्वल है इसकी, मकतबा रहमानिया से ये छपी है और बग़ैर किसी ताख़ीर के हम इसके सफ़ा नंबर 183 और हदीस है 395। ठीक है, बग़ैर किसी ताख़ीर के हम आपको सुनाएंगे। ये देखिए आप, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ की खातिर लड़ता रहेगा और क़यामत तक गालिब रहेगा। और फरमाया कि फिर हज़रत ईसा बिन मरियम उतरेंगे। ईसा बिन मरियम उतरेंगे। ये ईसा बिन मरियम अलहदा शख्सियत हैं और लोगों का अमीर उनसे नमाज पढ़ाने के लिए अर्ज करेगा। ये लोगों का अमीर कोई और है
اور رسول اللہ اگر لفظ امیر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ وہ 12 امیروں میں سے ایک ہے، وہ 12 امیر میں سے 12واں ہے جو عیسیٰ سے ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو 12واں امیر الگ ہے اور عیسیٰ الگ ہیں، یہ صحیح مسلم میں لکھا ہے جو قادیانی مانتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہم نے ثابت کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہیں اور لوگوں کا امیر الگ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا امیر 12 ہوں گے، اور یہ قرب قیامت کا وقت ہے، یہ 12واں امیر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہے گا، ٹھیک ہے؟ تو سامعین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو شیئر بھی کریں، اس کو لائک کریں، کمنٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔